बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम K2 ऑनलाइन स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये दावा है कि तारीख़ का सबसे बड़ा बजट हम लोगों ने पेश किया है और उसका तखमीना है 2119 अरब रुपए। ये तखमीना लगाया गया है। बजट के हवाले से तफसीली बात करेंगे, चूँकि आपको पता है K2 टेलीविजन का खासा है। हम लोग खुसूसी तौर पर बात करते हैं हज़ारा डिवीजन की, चित्राल की बात करेंगे कि वहाँ पर इस बजट के अंदर क्या कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। और अगर हम हज़ारा डिवीजन की बात करें तो बिलखुसूस अगर हम लोग हरीपुर से स्टार्ट लें, हरीपुर के अंदर भी आपको पता है उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है। हरीपुर के हवाले से बात करेंगे कि हरीपुर के अंदर क्या कुछ किया गया है। इसके अलावा अगर एबटाबाद की जानिब आपको लिए चलें तो एबटाबाद में भी आपको पता है कि साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अली साहब, इस मरतबा भी वो MP हैं, वहाँ के लिए क्या कुछ रखा गया, कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और पूरे हज़ारा डिवीजन के अंदर मानसहरा बड़ी अहमियत का हामिल है। मानसहरा के अंदर इस वक्त बड़ी वजारतें मौजूद है। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ साहब वहाँ से, आपको पता है मानसहरा से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा वहाँ से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उनका ताल्लुक मानसहरा से। और मुशीर सियाहत व सकाफत खैबर पख्तूनख्वा जाहिद चंदेब साहब का ताल्लुक भी मानसहरा से है। आपको पता है 3 वजारतें हैं, तो मानसहरा की तो तकदीर बदल जानी चाहिए। इस बजट के अंदर क्या कुछ रखा गया है। इसके अलावा जो पसमानदा तरीन अजला है, बडगराम, तोरगर, कोहिस्तान, वहाँ के लिए क्या कुछ इस बजट के अंदर खास तौर पे रखा गया है, इस हवाले से बात करेंगे। और बिलखसूस चित्राल के हवाले से बात करेंगे। चित्राल बड़ी अहमियत का हामिल है। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरिया बीबी का ताल्लुक चित्राल से है, तो चित्राल के लिए क्या कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और इन तमाम तर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे मेहर सिबाब साहब। मेहर सिबाब अस्सलाम वालेकुम। मेहर सिबाब, तफसीली ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मेहमानों से भी। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर सहाफ़ी हैं रिदा खान। रिदा खान अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुबारक अली साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ़ एडिटर खैबर न्यूज़ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सदीक, थैंक यू वेरी मच। मेहर सिबाब साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे आज खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि तारीख का सबसे बड़ा बजट हम लोगों ने पेश किया है। बिल्कुल सदीक, आज जो हम बैठे हैं, हमने सिर्फ जस्ट जब हमारा जो मकसद है हज़ारा डिवीज़न की, जिस तरह हम बात करते हैं, ख़ास तौर चतराल हो गया, हमारे जितने इलाके हैं यहाँ पे, तो मैंने अभी बजट पे थोड़ा सा सरी सा वो जब देख रहा हूँ कि हरीपुर में एक स्लाटर हाउस के अलावा अगर बजट देखा जाए, हज़ारा डिवीज़न को सारा को ट्रक की बद्दी के पीछे फिर लगा दिया। देखिए, इतने बड़े बड़े नाम यहाँ से असम्बली में बैठे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे जो हज़ारा के उस पर हमारे साथ आज के प्रोग्राम में काफ़ी जो है चैम्बर्स के भी लोग बैठे हुए हैं, सीनियर साफीज़ भी हैं, सर भी बैठे हुए हैं सारे। लेकिन देखिए, वो तो डिटेल से बात होगी, लेकिन मैंने जो मौजूदा अभी सूरत हाल देखी, यहाँ पर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, इन्होंने क्या अभी तक बजट तैयार होता रहा, ये कहाँ थे? ठीक है, मुंतखब नुमाइंदगान नहीं, मैं हैरान हूँ। देखिए, आप मिनिस्टर साहिबान, अब मिनिस्टर साहिबान, वो तो ज़ाहिर बात है जब इलाकों में जाते हैं तो प्रोटोकॉल तो फॉलो होता है। तो ये इसे क्या समझते हैं दोबारा इस, चलो बजट तो हो गया, इलेक्शन दोबारा नहीं आएंगे, अपने इलाकों में जाके क्या जवाब देंगे? अब बजट को मैं देख के हैरान रह रहा हूँ कि हज़ारा डिवीज़न में पूरा बजट है। अब देखें, अभी आपको पता चल जाएगा, जिस तरह के जो हुकूमत में बैठी पार्टियां मरकज़ पे जाके वो अभी एहतजाज शुरू होने वाले हैं, ये रोडों पे आ रहे हैं। इधर भी यही, इससे ज़्यादा अभी ये हज़ारा के लोग तैयार हैं। मैं कहता हूँ कि सदीक दिया क्या है ये बताएं, किस इलाकों की दिया? हरीपुर, हाँ, हज़ारे को मिला ना, एक स्टार्टर हाउस मिला है। इसके अलावा अभी बात करेंगे। रिदा खान, कैसे देख रही हैं बजट को? KP हुकूमत का तो दावा है जी तारीख का सबसे बड़ा बजट उन्होंने पेश किया है। कौन से बजट की बात करें आप सदीक साहब? खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, देखिए, बजट हम जब बजट का लफ्ज़ सुनते हैं तो मुझे जब कि बजट बनाता कौन है, बजट आता कहाँ से? जब हमारे सियासी लोग असेंबली में जाते हैं तो बहुत हैरान, अच्छा ये बजट था, ये उनको सियासी लोग बजट बनाते हैं? आपको लगता है कि ये हमारे सियासी लोगों का बजट बनाए हुए? उनको तो बजट नाम का पता तक नहीं है। बजट कहीं और से आते हैं, वो बैठते हैं, उनको दिया जाता है, उनको थमाए, वो तो कठपुतली हैं। उनको क्या लगा कि बजट, उनको क्या लगा कि उनके हल्के क्या है? वो सिर्फ उनको इतनी स्पेस कि आप बैठो, आपने इलेक्शन के दिनों में जाके चपलूसी करनी है, अपना वोट लेना है, और उसके बाद एसी में जाके आराम से बैठ जाना है। आपको क्या लगा कि धूप क्या होती है? एसी में बैठने वाले बंदे को क्या पता है कि धूप की गर्मी क्या है? बात आज हम बिल्कुल भी अवाम को तो पता ही नहीं कि बजट क्या है। करें, अवामी बजट है ये ना सियासी बजट और ना अवामी बजट है, ये हवाई बजट है। सर, इसका हवाई बजट कह सकते हैं। सर जी,
कैसे देख रहे हैं? आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा तो हुकूमत तो दावा करी है कि हमने तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया और अवामी बजट है। नहीं, उस फिगर्स के लिहाज से अगर आप देखें पुराने उससे कंपैरिजन करें ज़्यादा तो है पुराने, लेकिन ये 2119 रुपए के महासिल, ये टोटल कुल जो महसूलात हैं इसका ये दावा कर रहे हैं कि इतनी आई है। और इसमें इसने जो अखराजात का तखमीना लगाया है 2025-26 का, उसका 1962, तो 157 अरब रुपए सरप्लस ये कहते हैं कि 157 बिलियन रुपीस ये दावा कर रहे हैं कि सरप्लस है। सरप्लस ये होता है कि आपके बजट से इजाफी पैसे अगर आपको आ जाए, अगर तो आपके पास 157 अरब रुपए सरप्लस आया हुआ है तो फिर तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके जो असातिज़े कराम एहतजाज पे हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, या हमारे जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें जो सहूलियात का फुकदान है जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स की अदम फराहमी की वजह से, फिर तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर किस चीज़ का सरप्लस? तो पहले तो मैं इसी पे मैं करूं कि ये सरप्लस की ये जो बात इसने की है, मेरे ख्याल में ये ज़रा दुरुस्तगी चाहिए इसकी। सरप्लस अगर होता तो फिर ये होता है, आप कह सकते हैं कुछ भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें इसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये अल्फाज का इसमें हेर फेर होता है। और ये सिर्फ ये नहीं है सिर्फ कि PTI की हुकूमत या उनके जो उन्होंने किया है, हर जगह हर बारी ऐसा ही होता है कि ये इसने तो सरप्लस इसलिए सिर्फ दिखा दिया कि इसने दिखाना था, बाकी हकीकी बजट जो है वो हमारे मरकज़ का था कि जिसमें बाकायदा कहा गया कि कितना खसारा है। आपकी महसूलात जो थी वो कोई 17,500 अरब रुपए थी, और आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो जितने भी आपका जो ये अखराजात का तखमीना आपका 17,500 अरब और महसूलात जो थे 11,800-900 समथिंग, तो उसमें 4,000 अरब का गैप है जो कि कर्ज़ों से और जो कि इजाफी टैक्सेस से पूरा करना था। तो वो मुझे लगता है कि मरकज़ी बजट वो ज़रा सही दुरुस्त आशारियों पे बना है, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी महसूलात इकट्ठी हुई हैं, जितना कुछ कमाया है इस मुल्क ने, वो कम है बनिस्बत अखराजात के, वो डेफिसिट पर हो जाता है, जिसे खसारा कहते हैं। आपकी जिस तरह होती है ना, आप लोगों की आपकी जितनी कमाई मंथली कमाई होती है, और वो अगर बैलेंस हो जाए कि आपने जितना कमाया हो और एट द एंड ऑफ द डे आपके किचन का बिल और आपके जितने यूटिलिटी बिल्स हैं और आपकी गाड़ी का वो सब कुछ वो अगर बैलेंस हो जाए उसी तनख्वाह में या उसी कमाई में आपका, तो उसको बैलेंस कहते हैं। अगर तो आपके पास पैसे बच जाए तो दैट मीन सरप्लस, जो कि KP ने 157 अरब का दिखाया है कि देखना हमने महसूलात इकट्ठी की थी 2,119 रुपए और हमारा अखराजात हुए हैं 1962 अरब रुपए। तो ये बाकी जो 157 अरब है इस पे हम दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। ये बिल्कुल ये सारी ज़ुबानी जमा खर्च इसलिए है कि आपका जो हज़ारा एरिया है वो कहते हैं कि वहाँ के लिए, चतराल का मैं देख रहा था, वहाँ पे सिर्फ पुलों की तामीर के लिए और बहुत कोई माइनर से पैसे रखे हैं। एक नर्सिंग कॉलेज अंदाजा लगाएं हम। दूसरा एक जो मुझे बहुत एक चीज मंजूर हुआ है बस, एक जो मुझे साहब वहाँ से मुझे एक चीज़ चुभी है कि आपका मैं देख रहा था किसी मंसूबे के लिए उसने 50 करोड़ रखे हैं, जो कि एक बड़ा ह्यूज एरिया है उसके लिए। दूसरी तरफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में आला नस्ल के घोड़ों के लिए 50 करोड़ रुपए उसमें मुख्तस किए हैं। मेरे पास इधर इसका पड़ा हुआ है कहीं, जो कि मुझे हैरत हुई। मैंने डिस्क को कॉल की कि यार ज़रा मुझे कंफर्म करा दी, मैंने दुरुस्त सुना? उसने कहा हाँ सर, ये सब कहा गया है कि आला नस्ल के घोड़ों के लिए 50 करोड़ रुपए रखे। अब मुझे ये बताएं, इस मुल्क को गधों की जरूरत है लेकिन घोड़ों की नहीं है। कलामी के लिए मालूम, वो गंडापुर साहब मेरे ख्याल से शौकीन है। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल दुरुस्त पकड़ लिया। टिकटॉक्स आपने देखी होगी ना, हाँ उसका। तो ये सिर्फ एक मिसाल है कि 50 करोड़ रुपए आपने आला। अब मुझे ये बताएं, इन हालात में कि लोगों को आपके पास देने के लिए तनख्वाहें नहीं है मुलाजिमीन को, आपके स्कूल में लेबॉर्ट्रीज का फुकदान है, आपको क्या लोग भूखों मर रहे हैं और आप आला नस्ल के घोड़ों को क्या कर रहे हैं। चले ये भी वो कहते हैं कि चले 50 करोड़ रुपए पीनट कोई नहीं है यार, अब 2000 का अरब का बजट है तो उसमें से 50 करोड़ निकालिए, लेकिन 50 करोड़ से बहुत कुछ हो सकता है सर। ये सिर्फ एक मिसाल है। कोहिस्तान में 50 करोड़ लग जाए तो कोहिस्तान की हालत बदल सकती है सर जी। एब्सोल्युटली। हालांकि कोस्तान का भी आपने जिक्र छेड़ दिया, तो जी सर जी, वहाँ का जो डेवलपमेंट बजट था उसमें तकरीबन 40 अरब रुपए की करप्शन, 40 अरब उसमें करप्शन का, और बल्कि वो 40 अरब भी नहीं है, पता नहीं उसमें कितने 66 हो गई। 40 अरब की करप्शन हुई और 36 अरब 3 दिन के बाद रिकवर हो गया, उसका पता नहीं कि वो 36 अरब क्या अरब। तो ये हालात हैं। तो अब मज़ीद आप देखना, शुमाली इलाक़ाजात के लिए इसने रखे हैं कोई 6 अरब 15 करोड़ शुमाली इलाक़ाजात के लिए, इस तरह जनूबी अजला के लिए कोई 3 अरब 30 करोड़ रखे हैं, वस्ती अजला के लिए
5 अरब 30 करोड़ के ज़िमशुदा अजला के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हैं जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं 2 अरब 95 करोड़ रखे हैं। लेकिन ये अब लगे भी तो सही ना, अब वो लगाने के लिए आपके पास प्लान प्रॉपर नहीं होता। हर दफ़ा हम देखते हैं कि आपके वो टाइम लैप्स हो जाता है और वो लगाते नहीं है, कहते हैं कि नहीं यार ये नैब वाले हमारे फिर पीछे पड़ जाते हैं और हमारा तो नारा और मोटो जो है वो एंटी करप्शन पे है, तो कहीं ऐसा ना हो। तो खुदा के बंदो, आप इस वजह से जो आपके जायज़ अखराजात हैं आप सिर्फ इसलिए नहीं लगाएंगे कि आपको कहेंगे कि यार इसमें कहीं इनोमली ना हो जाए और जो कि नैब वाले पकड़ कर हम पे इल्ज़ाम ना लगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट आपने पेश कर दिया, मीज़ान आपके पास है, एक्सपेंडिचर सामने है, ये एक मसला है कि अब लगाना भी है इसको प्रॉपरली। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आप किस नज़र से देखते हैं ये बजट जो है, कोई मखसूस इलाकों को यहाँ पर नवाजा गया है, बाकियों को यहाँ पर जो नज़रअंदाज किया गया, क्या समझते हैं? देखिए इसमें भी देखा जाए बैलेंस तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। देखिए जिस तरह हम हज़ारा की बात करते हैं, चतराल की बात करते हैं, सबसे जो यहाँ पर मुतासर इलाके हैं, आप रोड्स की हम हालत देखिए अभी वहाँ पर जितनी भी फ्लड आए, अगर हम हज़ारा की बात करते हैं, मानसरा ज़िले की बात करते हैं, सब कुछ जो है अभी टूरिस्ट रिसेंटली आपने देखा यहाँ पर कि रोडों की क्या हालत है, उनके लिए इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी क्या तरक्की करेगा फिर इस हवाले से? महर, ये जो आपका ये सवाल नहीं है गिला है, ये पूरा नोहा है जो आपने बता दिया। ये आपने नॉट जस्ट तो फिर हज़ारा जो एरिया है, अवामी फलाई बजट कहलाता है, नहीं कह सकते हम ये इनका बिल्कुल आप इसको फलाही बजट क्यों कहते हैं कि ये तरक्की खैबर पख्तूनख्वा की इसमें होगी हमारे इलाकों में? इसमें बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें देखना आपका टोटल एक्सपेंडिचर तो आप देख लो ना, आपकी आबादी है कोई कुछ कम 5 करोड़ आसपास है, कोई 4 करोड़ 95 लाख तकरीबन पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है। उसके लिए ये 2119 अरब रुपए है जो महसूलात की मद में और आपने लगाना है इस पे। अब इतनी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा एरिया है। अब जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, आप सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका की, उनका बजट 120 अरब डॉलर होता है एक साल का, और ये अगर आप कन्वर्ट करें इस 2119 अरब को तो ये राउंड अबाउट 6 बिलियन 5-6 बिलियन अभी जरा अगर कर सकते हैं तो राउंड अबाउट 4-5 बिलियन ये बनता है। तो आप किस तरह, और वो भी प्रॉपर लग नहीं रहा। ये कहते हैं 40 अरब जैसे गया उधर, ये भी बाकी क्या होगा? हाँ, ये भी काफी है। मुख्तस तो हो गए, हम तो बड़े साबिरीन शाकिरीन और कानितीन कौम है, हम तो हर गुजारा करने वाले दाल रोटी पकाने वाले कौम है, इस पे भी कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ ये तो लगा के दिखाएं। आप कैसा बजट देते हैं ना, हम लोग ज्यादा साबिर हैं। अच्छा सर, मेहर सिमाब, चूंकि मेहर सिमाब साहब हज़ारा का दरवाज़ा कह लें, गेटवे हरीपुर है, हरीपुर के लिए क्या कुछ रखा गया इस बजट में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए मसाइल थोड़ा सा निशानदेही कर लें। मैं बताता हूँ। देखिए सदीक, अगर देखा जाए हरीपुर में जिस तरह के, मैं मतलब इससे हट के बात काम की बात करता हूँ। देखिए आपके एबटाबाद में आपने देखा होगा और मानसरा में देखा होगा, मुआवजा करें हरीपुर में जो हाँ सुने, नहीं देखिए वो तो चलो मरकज़ के साथ आता है बिजली का, मैं सूबाई की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कहा। देखिए अगर पूरे हज़ारा में देखिए जितना काम हरीपुर में हुआ, मैं एक ओपनली बात करें जी, तो हरीपुर में जो देखिए यूनिवर्सिटीज़ बनी, मतलब वहाँ पे बनी, ठीक है, वहाँ पे रिंग रोड बने, ठीक है, बाईपास बने, मतलब काफ़ी काम हुए थे। लेकिन हम इस बजट की बात करें, पिछले में तो हुआ है, इस दफ़ा हमें हैरानगी है, एक स्लाटर हाउस आया। देखें अगर पहले भी काम होते रहे, हम नहीं कहते नहीं हुए, हरीपुर में काम होते हैं मान दिया हमने, लेकिन इस बजट में नहीं हुआ। इस बजट में हज़ारा डिवीजन में देखें ना, सिर्फ हरीपुर में ही आया है, फिर काम यही पे होंगे। एबटाबाद चले जाएं, देखिए एबटाबाद की आप बात करते हैं, एबटाबाद में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखें हॉस्पिटल की आप बात करें, उसको तो छोड़ें, एक अगर सेहत के हवाले से देखें, अभी पैसे तो रखेंगे, हम कहें जी भी सेहत के लिए बजट में 232 अरब से बढ़ाकर 276 अरब ले आए हैं। हम सिर्फ सबसे मसला हमारे, अगर हज़ारे की बात करते हैं, आप एबटाबाद की बात करते हैं, हरीपुर की बात करते हैं, सेहत की देखिए कितनी कीमती जाने जा रही हैं हॉस्पिटल में। उनको तो उन्होंने जाके जो है ए ग्रेड में कर दिया, इफ्तिताह तो कर दिए कि हमने जी ट्रामा सेंटर बना लिए, ट्रामा सेंटर बना लिए हमने, कोई BHU, कोई C टाइप, कोई D टाइप, यहाँ पर हॉस्पिटल फंक्शनल ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। आप उनको दर्जा तो उनको A से B से A कर रहे हैं, A+ कर रहे हैं, ठीक है, C कैटेगरी से A भी लेके जा रहे हैं, नाम तो बन रहे हैं, हमने जी वहाँ पर ट्रामा सेंटर बना लिया। आज भी देखें, अगर मानसरा की देखें, रेफर टू एबटाबाद, मरीज़ जितने जा सेहत के लिए अब बजट ये अभी आज तक पिछले तो अब बदकिस्मती से हमारी जो सेहत की हालत ख़राब है, इसमें तो मुझे नज़र नहीं आता कि क्यों कि अभी और अजला भी हैं, जिस तरह चतराल की हम बात करते हैं और स्वाद की बात करते हैं, तो हज़ारे में बदकिस्मती से आप तो नाम ले रहे थे, बड़े बड़े नाम गुजरे, लेकिन सेहत के लिए इतना बड़ा मसला खुसूसन रखना चाहिए था। हज़ारा के लिए सेहत के लिए अगर रख लेते ना, तालीम एजुकेशन की, मैं चल एजुकेशन फिर बेहतर है थोड़ी बहुत अगर देख लें, सबसे बड़ा मसला हमारे रोड्स का है, मानसेरा का देखें, देखिए कोई नगर कोहिस्तान जाए स्कूल ही नहीं।
बडगराम जाएं, कोई स्कूल वहाँ पे मोस्टली इलाके ऐसे हैं वहाँ पे स्कूल की इमारत मौजूद नहीं है, तोरगर चले जाएं वहाँ पे स्कूल की इमारत मौजूद नहीं है। अगर हम देखें हमारा जो हज़ारा देखें वो टूरिज़्म हब है इस वक्त, अगर देखें इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है सूबाई गवर्नमेंट के लिए। आप बताएं क्या रखें वहाँ पे, इसमें पैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बदकिस्मती रोड्स ख़राब है। अब देखें, अभी आपने देखा रिसेंटली ईद गुजरी, अभी भी ट्रैफिक जाम। अब पुल वो देखो, मांडरी का पुल देख लो, वो अभी तक उसकी जानब में ज़रा तफसीली गुफ्तगू करूँगा। यहाँ पर इसके लिए भी रखना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए ना। वो नुमाइंदगान कहाँ थे जिन्होंने बजट बनाने से पहले कम से कम इन पे जो फोकस करते जो लोग आवाम चाह रही है, चाहे सेहत के देखें हम, चाहे टूरिज्म के। बिल्कुल अच्छे। रिदा खान, चूँकि आपका ताल्लुक भी मानसरा से है, मानसरा में बहुत बड़ी वजारत है, मैंने इंट्रो में जिक्र किया, 3 बड़े लोग मौजूद हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब मानसरा से, टूरिज़्म के जो मिनिस्टर हैं वो उनका ताल्लुक मानसरा से। मानसरा की तो तकदीर बदल जानी चाहिए थी। इस बजट में तो इतना कुछ आना चाहिए कि लोग गिले करते यार वो सारा कुछ मानसरा ले गया है। क्या कुछ आया है? देखें, कुछ भी नहीं आया। हज़ारा के लिए अगर हम इस बजट की बात करें तो हज़ारा में ये समझें कि वो 0% ज़ीरो भी कुछ नहीं लेके आए। आपने देखा कि बड़े बड़े नाम बैठे। जब इलेक्शन था और मियाँ साहब वहाँ से लड़े तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एक पंजाब का बंदा आके इलेक्शन लड़ेगा, वो हमारे मानसरा को क्या देगा? इमोशनली ब्लैकमेलिंग थी ना, एयरपोर्ट देगा, मजाक उड़ाया। और उन्होंने कहा कि हम अपने लोग हैं, हम अपने लोगों के मसाइल समझते हैं। बाबर सलीम साहब ने कहा, सरदार यूसुफ साहब हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PTI है, या नून लीग है, किसी के भी है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के मसाइल को समझते हैं, तो हम अपने मसाइल को, अपने घर के मसाइल को बेहतर समझ सकते हैं। देखें, मानसरा उनका घर है ना, हम सबका घर है। आप बताएं कि मांडरी का पुल कब गिरा था? अभी 4 दिन से उसकी वजह से जो ट्रैफिक स्टक है, हाँ, उसके लिए जो फंड आया था वो कहाँ लगा? कुछ पता भी नहीं है। अगर फंड लगता, अच्छा, वो अभी काम कर रहे हैं सर जी, 1 साल गुजर गया, पहले उसको सिंगल पुल लगाया था, तो अभी टूरिज्म का जब वक्त पीक पे पहुंचा ना, अभी तकरीबन 1 लाख या 2 लाख से कागान नारान गए, तो अभी 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है। तो होटल इंडस्ट्री तो तबाह हो गई। होटल वो तो रो रहे हैं कि हमारे 4 दिन आप लोग लाखों रुपए हमारे तबाह कर दिया आपने ब्लॉक करके। वो बिजनेस वाले लोग तो रो रहे हैं, जो बेचारे पंजाब और यहाँ से वो जो खड़े हैं, जो उनकी फैमिलीज, जो उनके साथ बच्चे हैं, जो फीमेल है, उनका क्या होगा? देखें, इन लोगों को अवामी मसाइल पर नज़रसानी करनी चाहिए। आप मानसरा के सड़कों का हाल देखें इस वक्त जो टूरिज्म है, बात सिमाब साहब वाली है कि वो एक हमारे लिए एक बड़ा वो है। मानसरा के सारे रोड मानसरा से जाते हैं, आप सकरदू तक आप वहाँ से गुजर के जाते हो, और आपको इतना नहीं पता कि वो लोग जब पंजाब वाले आएंगे, जब पंजाब में काम हो रहा है, आप यहाँ बैठ के पार्टी खेलो, आपको पता है कि भाई इमरान खान के नाम पे हमें वोट तो मिल रहा है, हम काम करें या ना करें, और हमने तो काम करना नहीं है, हमने बस ले लिए। और ये करप्शन, वो करप्शन, इनको गालियों से फुर्सत मिलेगी तो ये अवामी मसाइल को देखेंगे ना। अब बजट के हवाले से बात हो रही है, अब ये आप इनसे कुछ जाके आप किसी भी अभी भी आप किसी को कॉल पे ले लें, आपने बायत की, जाहिद तंजीब साहब की बात की, आपने सरदार यूसुफ साहब की बात की, आपने स्पीकर साहब की बात की, किसी की भी, वो खुद कहेंगे अच्छा ये बजट था, हमें नहीं पता ये बजट था। जब उनसे कोई अवामी नुमाइंदा या कोई भी सहाफ़ी भी सवाल पूछते हैं तो वाएं बाएं शाएं कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन मसाइल का पता ही नहीं है। वो सिर्फ वोट लेने की हद तक, उनको सिर्फ कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, अवामी मसाइल के साथ उनका कोई लेन। आप मुझे बताएं कि आप हॉस्पिटल्स के हाल देख लें, ठीक है, अब आप देखें कि जब महमूद खान के दौर में ये मेरे हाल में 1000 मिलियन, ठीक है, फंड आया था, वो आज तक नहीं पता कि कहाँ, जिसमें ठाकरे स्टेडियम भी था। अब वो सारे डीसी के अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब डीसी से आप जाके पूछे ना, वो आपको जवाब देता है? हमारा कोई भी सियासी नुमाइंदा जाके उनके पास नहीं बैठा, क्योंकि वो सारे मिले हुए हैं। अगर बडगराम जाए, प्रिंस, प्रिंस लगाए ना, प्रिंस नवाज साहब वो इलाही के, बिल्कुल इलाही, और बहुत से वो कहते हैं प्रिंस लगाए साथ, चीफ ऑफ तनावल, और बड़े बड़े चीफ, बड़े बड़े खान, बड़े बड़े सरदार सारी जगह मौजूद है, लेकिन वो चीफ और सरदार और खानों ने क्या माजरत के साथ में चीफ से हट के दूसरा लफ्ज यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि हम बैठे हुए और फैमिली वो देख रहे, लेकिन ये है कि ये हमारे जो लोग हैं सर, ये जो इतने बड़े नाम मानसरा के अंदर बैठे हैं, ये आज तक 2 साल, ये 3रा साल जा रहे इलेक्शन का, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट ये बता दे, मेगा प्रोजेक्ट जिसको हम प्राउडली कहे कि ये हज़ारा के अंदर आए, ये मानसरा के अंदर आए। रिदा खान, ये हालात सिर्फ हज़ारा के नहीं है, अगर चित्राल की जानिब बढ़े, आपको पता है कि डिप्टी स्पीकर वहाँ से हैं, तो इस मरतबा चित्राल के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया, नर्सिंग कॉलेज। अच्छा, एक बात और, ये सारी ये पास तो कर लेते कि जी हम ये प्रोजेक्ट लेके आए, ये पानी का प्रोजेक्ट है, ये नर्सिंग स्कूल आ गया, ये यूनिवर्सिटीज आ गई। आप ये बताएं कि उस पर अमल कौन करता है, उस पर पूछताछ कौन करता है? आप मुझे यहाँ पे बिठा रहे हो और आप कहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने बोलना, मैं जैसा भी बोल के चली जाऊँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा तो मैं कल को ये काम अच्छे से करूँगी? नेवर। इन लोगों को तनकीद करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है।
یہ تو پارٹی کھیل رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے یار عمران خان صاحب ہے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے, ہم نے جانا ہے, ہم نے کہنا چاہیے خان صاحب ہے, ہم تو خان صاحب کے نام پہ. بھائی خان صاحب کا ووٹ ہے, آپ نے کیا اگلے 5 سال میں آ کے نہیں بیٹھنا, 3 سال تو گزر جائیں گے نا, آپ عوام کو کیا دے رہے ہو. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے کہا کہ ایجوکیشن کا حال اچھا ہے. سماب صاحب آپ کو کیا پتا کہ سیکنڈ ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, اس بجٹ کے حوالے سے ہماری آج کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ تو چل رہی ہے. مبارک علی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. چترال کی جانب کیا کچھ ہوا, وہاں پہ مزید نرسنگ کالج کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے کیا کچھ وہاں پر دیا, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کریں گے, اور بریک سے قبل ہم لوگ بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے, اور بالخصوص ہزارہ ڈویژن کی ہم لوگ بات کریں اور چترال کے حوالے سے. بارک صاحب, سر بریک سے پہلے آپ کی جانب بڑھا تھا, اگر ہم لوگ سر جی ہزارہ ڈویژن کے کوہستان کے بات کر لیں, بٹگرام کی بات کر لیں, چترال کی بات کر لیں, تو کیسے دیکھ رہے سر جی اس بجٹ میں بھی تو وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اکثر نہ کہ اس مرتبہ پھر ہزارہ کو نظر انداز کر دیا گیا. صرف ہزارہ نہیں, اب پورے پختونخوا کے جو عوام ہیں جی سر جی, وہ مجھے نظر انداز آتے ہیں اس میں. اب یہاں پہ جو سامنے جو فگرز پڑے ہیں اس میں تو ٹھیک ہے, ضلع چترال میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے 689 یعنی کوئی 68 کروڑ 90 لاکھ روپے. سر یہاں پہ بھی سیاست ہے نا, اپر چترال کو نوازا جا رہا ہے, لوور چترال کو وہ بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فگرز جو ہیں جتنے بھی ابھی آن پیپر جو جتنے فگر نظر آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, درست ہے, اس نے تخمینے لگائے ہیں اور اس نے ایلوکیشن کی ہے, اور اس میں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کام بھی اس میں ہو جائے گا, لیکن آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے دیکھنا یہ چاہیے ہمیں. آن دا گراؤنڈ یہ ہے کہ ابھی ہم یہ بریک میں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے, ابھی کتنا ٹائم ہو گیا وہ جو بٹاگرام میں وہ جو حادثہ ہوا تھا, تقریباً 2 سال ہو گئے. کیا سچویشن تھی وہاں پہ, آپ کو بھجوایا تھا نا وہ جو کیا نا الائی پاشتو, وہاں پہ صرف ایک ڈوری ٹوٹنے سے کتنے بچے تھے اور کتنے لوگ اس میں سے ہینگ رہے تقریباً 14-15 گھنٹے, جسٹ بیکاز آف ون برج. صرف ایک پل نہیں بن سکتا, اور میں نے سنا ہے کہ پورے کا پورا ایک گاؤں ہے جو کہ اس ڈولی میں آتا جاتا ہے, اور اب دوبارہ وہی بحال. دیکھنا موت دیکھ لی ان لوگوں نے, لیکن زندگی تو نہیں چھوڑ سکتے نا, آنا جانا تو ہے. اب روز ہی موت کے منہ سے گزرنا, اور اس کے لیے کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ ایک پل قدرے بنا لے, اور یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ آپ کئی علاقوں میں ہے, شانگلہ میں نے دیکھی, شانگلہ میں ہے اور علاقوں میں ہے اس طرح کے خطرناک دشوار گزار علاقے. دوسرا مبارک صاحب, اگر ہم سیاحتی اعتبار سے دیکھیں تو ہزارہ میں بڑا پوٹینشیل ہے, آپ کو پتہ ہے سیاحتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے, منسٹر بھی وہاں پہ ناٹ جسٹ سیاحتی, صرف سیاحتی کہہ کے تو آپ اس کو کنفائن نہ کریں, وہاں پہ تجارتی کتنے مواقع ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا میں نے سنا ہے آپ کی جو شنکیاری کا جو علاقہ ہے, جی جی, وہاں پہ وہ چائنیز اسٹینڈرڈ ٹی ہے جو کہ کتنے $1000 میں پر کے جی بکتی ہے, لیکن پراپرلی اس کو بنا کے اور اس کو پراپرلی پھر اس کو روسٹ کر کے, اور ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے بلینڈ کرنا, وہ بلینڈنگ ٹیکنالوجیز آپ کے پاس نہیں ہے. تو کیا یہ اس کے لیے ہم کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ برق صاحب آپ نے تجارت کے حوالے سے بات کی تو ہم ذرا گفتگو بھی کر لیتے ہیں. پلیز کر لیں, شامل گفتگو. ناظرین اس وقت ہمیں جی جوائن کیا ہے شہباز محمود صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ہری پور چیمبر آف کامرس کے. شہباز صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. شہباز صاحب کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ سر, تھینک یو سو مچ. سر جی ہم لوگ کا بہت شکریہ آپ کا. ہم آج بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے. تو سر ذرا بتا دیں نا, آپ کو پتہ ہے ہری پور تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم لوگ اگر اس تمام تر معاملات کہیں مالی لحاظ سے بڑا, ہری پور تو پورے صوبے کو بڑا کچھ کما کے دیتا ہے, تو کیا کچھ رکھا گیا ہری پور کے لیے, بالخصوص آپ لوگوں کے لیے, کاروباری طبقے کے لیے؟ سر سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا صدیق اورنگزیب صاحب کا, مہر سیماب صاحب کا اور شبیر سواتی صاحب کا, کہ آج انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اپرچونٹی دی ہمیں کہ ہم اپنے ریویوز دے سکیں ہزارہ کے حوالے سے. جی جی. تو سر ہزارہ کے حوالے سے میں نے جتنا بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے, جو بھی بجٹ آیا ہے اس میں مجھے تو کوئی چیز نہیں نظر آئی ہے سوائے ایک جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس میں جو نام آئے ہیں اس میں ہری پور کا نام آیا.
ہزارہ جو اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اس کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا ہے. اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں رکھی گئی, کوئی اسپیسیفک فنڈ نہیں رکھا گیا. جیسے بندوبستی اضلاع کے لیے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 1255 ارب, 160 ارب اور اسی طرح 39.6 ارب اور یہ سارے رکھے گئے ہیں. تو اس میں جو ہے ہزارہ کے لیے بالکل بھی کوئی بھی اسپیسیفکلی بجٹ نہیں رکھا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ڈیمز ہیں یہاں پہ, جس طرح ایک ڈیم ہے مثلا تربیلا ڈیم ہے, جیسے ہری پور میں بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, بہت بڑا ریونیو گورنمنٹ کے لیے جنریٹ کرتی ہے. سیس جو ہے وہ صرف کے پی کے میں ہے, باقی کسی صوبے میں نہیں ہے. یہ اس کو بھی نگلیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کو کم از کم ختم کیا جائے تاکہ باقی صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ جو پروڈیوسرز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ میٹ اپ کر سکے, کاسٹ افیکٹو ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ٹیکس جو اس وقت انتہائی زیادہ ہے اور کاروباری حضرات اس سے انتہائی پریشان ہیں, اس کو بالکل بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اس کو کوئی ریوائز نہیں کیا گیا ہے. اس کو تو کم از کم 50% کم کرنا چاہیے تھا. اسی طرح پراپرٹی ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس, یہ دونوں ٹیکس جو ہے وہ صوبائی ٹیکس ہیں, یہ جو ہے فیڈرل کے نہیں ہیں. اور شہباز صاحب میں اگر غلط نہیں ہوں سر جی, تو میرے خیال سے اگر میرا سوال ڈائریکٹ سن سکتا ہے. جی سر. آپ کے جتنے نمائندگان ہیں جسے آپ نے بھجوایا ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں, جتنے آپ کے نمائندگان ہیں, کیا آپ کسی ڈیلیگیشن کی صورت میں یا ویسے ہی آپ نے اپنے تاجر برادری کی طرف سے اپنی کوئی تجاویز ان کو دی ہیں کہ بجٹ میں, یا پھر جب آپ میزانیہ لگاتے ہیں سر ہم نے بجٹ میں جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے ان کو بھی, اور ہم نے باقاعدہ یہاں پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ والوں کو بلوا کے ان کے تھرو بھی ہم نے اپنا میسج جو ہے وہ انپٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ خدارا اس چیز کو دیکھیں کہ صوبے میں اتنا آپ پروفیشنل ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس جو لگا رہے ہیں, اکانومی کیسے گرو کرے گی, لوگ کیسے دیں گے. اب یہ پوزیشن ہے کہ جو بینکس ہیں اور جو سروسز پرووائڈرز ہیں ان پہ ڈائریکٹ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ 20% ہے, لوگ ان کو جگہ نہیں دے رہے. صحیح, وہ لوگ جگہ ڈھونڈتے ہیں, لوگ ان سے اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا ٹیکس بن جاتا ہے, مطلب ہم کیا لیں گے. اسی طرح جو آپ دیکھیں پروفیشنل ٹیکسز میں ہاسپٹل کے اوپر ہو گیا, جیولرز کے اوپر ہو گیا, اتنا میسو ٹیکس ہے اور وہ فکس ٹیکس ہے, سٹورز پہ ہے. تو وہ لوگ کیا کاروبار کریں گے, کیا سیونگ کریں گے, وہ تو صوبے کو سوچنا چاہیے نا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریوائز کرے. ہمارے عوام دوست جو ہے گورنمنٹ ہے تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. نہیں بالکل اس چیز پہ کوئی نہیں ہوا. ٹورزم جو ہے ہزارہ کی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹورزم کے حوالے سے کاغان کے روڈ کا آپ حالات دیکھیں, ناران کے روڈ کی حالات دیکھیں, اور اس پہ مرے پہ 100 درے. اب یہ دوبارہ اور 2 ٹول پلازا لگانے کے اس میں پلان میں ہے, ایک حویلیاں کے لیے اور ایک آگے, جس پہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس میں ہم نے کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ سر یہ آپ ریوائز کریں کہ لوگوں کے اوپر اتنا بوجھ ہے ان کے جیبوں کے اوپر, لوکل کمیونٹی کے لیے. ڈیلی کا جو لوگ ڈیوٹیز پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کوئی ہری پور سے ایبٹ آباد, کوئی ایبٹ آباد سے مانسیرا اور وائس ورسا, اسی طرح ان کے اوپر بہت زیادہ اوور برڈن ہے. تو وہ اوور برڈن کیا ہوگا, وہ پھر لیفٹ رائٹ سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. شہباز بھائی کلامی معاف, میں آپ سے اہم ایشو پہ اس پہ بات کروں. دیکھیں ہمارے پاس ہتھار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, آپ یہاں پر جو ہے چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں. دیکھیں منیمم ویجز کی میں بات کروں 36,000 سے 40,000 کر دی گئی ہے. پہلے تو یہ دیکھیں, آپ ہتھار ڈسٹرکٹ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ بیٹھے ہیں, سارا کچھ ظاہری بات ہے. پورا سب سے جو بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں ہتھار ڈسٹرکٹ اسٹیٹ کا, آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا 36,000 کا. ٹھیک ہے نا, آج کا بھی جائیں دیکھیں وہاں پر جو سائن کرواتے ہیں وہ 36,000 بھی ہوتا ہے, لیکن تنخواہیں دیتے ہیں مجبوراً 10,000 12,000. حکومت امپلیمنٹ نہیں کروا سکی, لیکن یہ بتائیں بھی 40,000 کیا گیا ہے. کیا آپ نے اس کے لیے بھی کچھ کام کیے ہیں یا کریں گے؟ دیکھیں 36 نہیں مل رہا تو 40 کہاں سے ملیں گے؟ جی سیماب صاحب, میں آپ کی بات کا اس طرح جواب دوں گا سر کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بجٹنگ اپنی جو آمدن ہے اس کے حوالے سے کرنا ہوتا ہے. اب آپ کے جیب میں اگر جو ہے وہ 100 روپے ہے تو آپ بجٹنگ اس حوالے سے کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہتار میں انڈسٹریلسٹ اگر جو ہے وہ اطمینان سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی تو کبھی ڈاؤن سائزنگ نہ کرتے. ایسی انڈسٹریز جو 24 آورس 22 سال سے چل رہی تھی وہ 12 آورس پہ آ گئی ہیں جسٹ ٹو کور دا ایکسپینسز, کہ ان کا بریک ایون کم از کم چلے. تو یہ 40,000 کس سے, آپ جب سے کہتے ہیں مشاورت بجٹ سے پہلے ہوئے تو پھر ایسے انہوں نے رکھ دیا 36 بھی نہیں دے سکتے تو 40 کہاں سے, پھر یہ کس کے کہنے پہ یہ ہوا ہے؟
سر یہ جو ہے یہ تو دیکھیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نے جیسے کہا یہ مشاورت جب سے دیں گے تو ہوا، یہ جو میں نے نہیں، ہمارا سوال یہ ہے جب دیں گے نہیں تو پھر حکومت جو یہ بتا رہی ہے اس کا مطلب ہے اس میں تو پھر عملی اقدامات آگے مشکل نظر آ رہے ہیں. یہ تو خیر سیلری کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کے پیسے رکھے ہیں وہ بھی پھر اسی طرح ہوگا. پھر سر یہ پروجیکٹس کے لیے اسی لیے میں نے کہا نا، آپ دیکھیں ہزارہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اس کو نگلیکٹ جیسے کیا گیا، اس کے لیے کوئی روپیہ نہیں رکھا گیا، بالکل تو وہ پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ترقی کرے گا؟ لوگوں کے پاس آئے گا تو لوگ دیں گے نا. عوام کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اکانومی جو ہے اسٹیبل ہوتی ہے، اکانومی میں کہتے ہیں منی ارنس منی، اس کے ساتھ جو ہے چلتا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے جی شہباز صاحب، وقت کی قلت ہے سر جی، گا وقت کی قلت ہے سر جی، مزید گفتگو نہیں کر سکے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو بدو کریں گے، گفتگو کریں گے تفصیلاً. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. رضا خان، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ماہر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا، بڑا اچھا سوال. چیزیں تو کر دی جاتی ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا، یہ ہمیشہ سے کے پی حکومت کا پر سوالیہ نشان رہا ہے. دیکھیں مجھے چونکہ وقت کی کمی تھی تو میں ان سے یہ بات کوٹ آؤٹ نہیں کر سکی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہو تو آپ اس حساب سے بجٹ، تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ عوام کے سامنے باتیں کیوں کریں، ان کو جھوٹی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں؟ بات ہے نا کہ آپ کی جیب میں اگر 100 روپے ہے تو آپ 1000 کی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے ہم لوگ قرضہ دیں گے دوسرے سے، تو آپ 50 روپے کی کریں تاکہ 50 روپیہ بیک اپ رکھ لیں. نہیں آپ نے وہ سنا ہے گنڈا پور صاحب نے کہا ہم تو قرضہ دیں گے. دیکھیں گنڈا پور صاحب کو تو کوئی بھی سینسیبل بندہ سن کے اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کبھی آپ کا کوئی موڈ ہو، آپ چل کرنا چاہیں تو آپ گنڈا پور صاحب کو تو بندہ پورا سن بھی نہیں سکتا، تو اوکے ٹھیک ہے، مطلب کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ چلو یار کچھ نہیں تو گنڈا پور کو سن لیتے ہیں، وہ ہوا میں باتیں کرتے، اس کو تو آپ رہنے ہی دینا. مطلب ان کی قسمت تھی یا کچھ بھی کہے یا فیورٹزم تھا تو اس کو سی ایم بنا دیا. پروجیکٹ جا رہے ہیں ڈیرے کے لیے، آپ دیکھیں جی ڈیرے کے لیے جا رہے ہیں، گھوڑوں کے لیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز آ رہی ہیں اپنے علاقے میں تو کریں گے. یونیورسٹیز سب سے بڑے پروجیکٹ تو لگ نہیں سماب صاحب دیکھیں انہوں نے تو ہزارہ کے لوگوں سے گھوڑوں کو زیادہ اہمیت دے دی نا. اس کا مطلب مبارک صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کی یہ چیز. انہوں نے کہا ان کا اپنا ذاتی شوق ہے نا، دیکھیں ان کا شوق ہے، بس اپنا بات ذاتی وہ شوق ہے کہ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا شوق سلامت تو شہر اور بہت ہے، نہیں تو شاید ہزارہ کو کیوں بھائی اپنے نہیں، شوق ویسے انہوں نے دکھاتے کہا ہیں؟ ہوگا کہ ادھر پشاور میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہزارہ میں موسم اچھا ہوتا ہے تو گھوڑے دوڑائیں گے. نہیں انہوں نے کہا یہ انہوں نے بادشاہ والی بات کی، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا وہ بادشاہت والی حکومت ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم تو بادشاہ ہے یار، ہمارا تو اپنے ایک لیول ہے. تو وہ ایک بہت اچھا شعر ہے لیکن لمبا میں سناؤں نہیں. تو ان کے شوق سلامت تو ہزارہ ہے نا ان کے لیے برباد کرنے کے لیے، جس کو برباد کرتے رہیں گے. کیونکہ سر ہم جو ہزارہ کے لوگ ہیں نا، ہم خود ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا، ہم اسٹینڈ نہیں لے سکتے. جبکہ ہم نے نا پی ٹی آئی کو، ہم نے عمران خان صاحب کو معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، اور یہ جو لوگ اس کے آگے ہیں نا تو بس ہم ان کو کہتے ہیں کہ بس یہ جو کہیں گے ہم کہیں گے. یہ ہزارہ کی وجہ سے پی ٹی آئی چل رہی ہے آج. آپ دیکھیں، آپ منصرہ کو دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو وہ جو ڈوبتے ہوئے نکالنے والی نا منصرہ کے لوگ ہیں. تو پھر بھی ان کو اتنا وہ نہیں ہے کہ یار منصرہ کی عوام اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو ایٹ لیسٹ اگر بجٹ آ رہا ہے تو ہم کچھ چیز اپنے گھر لے کے جائیں. نون لیگ نواز شریف کو آپ نے وہاں سے شکست دی اور آپ لوگوں نے اتنا ایموشنلی بلیک میل کیا لوگوں کو کہ پلیز اس کو ووٹ نہیں دینا. رضا خان شہزادوں کی سیاست آپ کدھر ہیں؟ ہاں وہ ان کو تو انہوں نے وہ ایسے کیا کہتے ہوتے ہیں نا کہ جیسے بس نکال کے سائڈ پہ کر دیا. اب دیکھیں نا اب ان کی بات کریں یہاں پہ، یہ دیکھیں کہ ان کی آپس پارٹی میں، سر دیکھیں ان کی پارٹی میں گروپ بنے ہوئے ہیں. جب ان کی آپس میں نہیں بنتی تو یہ عوام کو کیا ریلیف؟ آف کورس دیکھیں نا پچھلی دفعہ اعظم سواتی صاحب کو دیکھیں، بالکل منصرہ میں تو پی ٹی آئی کو ڈائریکٹلی جو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. اچھا سواتی صاحب اور بابر سلیم صاحب بہت لگ گئی ہے نا سر کہ یہ آپ کے ہوئے اور یہ آپ کے ہوئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں. اب 3-4 دن پہلے ہمارے زاہد چنزیب صاحب جی جا کے ڈی سی آفس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. مجھے ہنسی آئی کہ اپنی ہی حکومت کے خلاف جا کے احتجاج کر رہے ہیں سر. نہیں آج بجٹ میں انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ اپنے ہی لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کا. اچھا دیکھیں وہ وہاں کے لوکل ہے، زاہد چنزیب صاحب لوکل ہے، سارے وہ لوکل ہیں. احتجاج خوشی میں کر رہے تھے کہ بہت اچھا بجٹ پیش کر رہے ہیں. بجلی پہ ڈی سی آفس کے سامنے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اچھا انہوں نے ساتھ کہا بھی نا سر جی کہ میں یہ میرا کام نہ ہوا تو میں منسٹری چھوڑ دوں گا اور میں روڈوں پہ ساتھ آؤں گا. نہیں تو اس کو بولو چھوڑ دو نا، آپ چھوڑ دو منسٹری. آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ چھوڑ سکتے ہیں سر منسٹری کے لیے تو سب کچھ ہے، کرسی کی تو کھیل ہے ساری. بھائی آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو آپ چھوڑ دو، آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ لوگوں کی یہی چوائس ہے، اب کیا کریں. اب رضا نے کہا مسئلہ ہم لوگوں کا ہے، ہمیں ایسے ہی لائک لوگ چاہیے. مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات رضا نے کی جی
کہ اپنا کیا نام ہے علی امین گنڈاپور کو آپ بس ویسے ہی سنیں اگر موڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے سر، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ اس کی آواز بھی نہیں سنی جاتی، کانوں کو لگتی ہے. چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، ایک بدقسمتی کی بات ہماری ہے. بدقسمتی ہے سر. ہاں ایک چیف منسٹر ہیں اور کم از کم مطلب 5 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، بڑی عجیب اور اتنا سینسٹیو صوبہ ہے ہر لحاظ سے. اگر آپ ہر لحاظ سے دہشت گردی کے لحاظ سے دیکھیں، عالمی فلیش پوائنٹ اگر دیکھیں تو دیٹ از خیبر پختونخوا. تو ان حالات میں اتنی حساس معاملات اور اتنی اس میں یہ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ، یہ جتنی بھی بجٹنگ ہو رہی ہے آپ کچھ بھی دیں ان کو، لیکن اگر آپ پوچھیں ان سے تو کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اس کا ابھی اس کے بعد ٹھیک ہوگا، یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو سسٹم ہے ذرا آپ سمجھائیں ہمیں کہ کس طرح ٹھیک ہوگا، انہیں یہ بس خان ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. خان صاحب جیل میں ہے تو ٹھیک کر لیں گے سب. نظریات کی بجائے یہ بیانیہ. پروڈیوسر صاحب کا حکم آیا بریک کا. جی ناظرین مختصر سی بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں گے جس وقت ہمیں ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے عبدالصبور قریشی صاحب نے، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے. صبور صاحب السلام علیکم. سر قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ہم لوگ بات کریں بجٹ کے حوالے سے، تو میں ڈائریکٹلی آؤں گا. ہزارہ کے لیے کیا کچھ اس مرتبہ دیا گیا جی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں جی شروع سے بجٹ جو ہے یہ ایک لپ سروس پرووائڈر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بجٹ میں نہ تو عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جی جی، اور ایسے ثقیل قسم کے الفاظ یا فیکٹس اینڈ فگرز بیان کیے جاتے ہیں جو جنرل پبلک کی اپروچ سے باہر ہوتے ہیں. ایک بات اگر یہ کہیں جی کہ بجٹ بڑا اچھا ہے تو اس سے بھی پبلک کو تو کوئی ریلیف ملتا نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ بجٹ میں اگر کوئی ریلیف ہے بھی تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. صرف جو سرکاری طبقہ ہے اس سے ہی پیسے دیے جاتے ہیں اور اس سے ہی پیسے کاٹے جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ ضرورت مند طبقہ ہے اسی کا استحصال کیا جاتا ہے. اور جہاں تک ہزارے کی بات ہے تو ہزارے کے لیے تو بجٹ میں کوئی ایسی مخصوص چیز نہ پہلے رکھی گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت میں نہ آج رکھی گئی. اچھا قریشی صاحب قطع کلابی کے لیے معذرت، وہ ہیسکو کمپنی بنی تھی اس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا جی. ہیسکو کمپنی بڑی لوگوں اس کی وہ ہوئی پذیرائی ملی کہ ابھی تک کوپریشن نہ ہونا یہ تو سوالیہ نشان ہے. آپ لوگ تو بڑی تگو کر رہے تھے اس کے اوپر. سر جی دیکھیں جی اس پہ پشاور والوں نے اسٹے آرڈر لیا تھا، پھر وہ اسٹے آرڈر کینسل ہوا. ابھی پیسکو کا جو ہیڈ ہے وہ آیا ہے اور لوگوں میں بڑی خوشی کی بات ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چلو ہزارے کے لوگ جو سب سے زیادہ ریونیو ملتا ہے ہزارے میں، اور ہزارے کی اطار انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اگر ہزارے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا حل ہو جائے اور انڈسٹریل فیسیلیٹیٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کا دوسرا یا پہلا بڑا انڈسٹریل زون ہے جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، جو ہزارے کے لیے بھی بینیفیشری ہے اور کے پی کے لیے بھی بینیفیشری ہے. ٹھیک ہے جی قریشی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل تحریک صوبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مبارک صاحب سر جی ذرا مجھے بتا دیجیے صحت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات کر لینا، چونکہ پتہ آپ کو ٹورزم کے منسٹر زاہد چنزیب صاحب کا تعلق مانسہرہ سے ہے. تو ہم اگر ہزارہ کی سیاحت کی بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا اگر وہ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں، عوام کا سوچیں، ہزارہ کی عوام کا سوچیں تو ہزارہ کی تقدیر بدل سکتے تھے، کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی تھی؟ پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے. آپ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹورزم کیوں نہیں پنپ رہی؟ سب سے بڑا جو کوسچن مارک ہے اس کے لیے وہ ہے دہشت گردی، جو کہ آپ یہاں پہ کوئی پاکستان کا نام سنتا ہے تو ایک دم سے اس کے ذہن میں دہشت گردی پاپ اپ ہو جاتی ہے. آپ کا ناردرن ایریاز میں بھی خیبر پختونخوا کے تو خیر اب سوات اور دیر کا اور کالام کا وہ تو وہاں پہ حالانکہ لوگ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی، لیکن وہ ماس لیول پر جس طرح تائی لینڈ میں یا یورپ کو لوگ جاتے ہیں، کی بات کریں اس بیلٹ کو تو کم از کم لیکن ہزارہ میں اتنا پوٹینشیل ہے جو کہ انلاک نہیں ہوا، کافی پوٹینشیل ہے بہت زیادہ. اور وجہ صرف یہی کہ پرائیورٹی ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بجٹ میں کیا رکھا ہے. میرے خیال میں وہاں پہ جو لوکل جو آبادی ہے ان کو اپنے تئیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگ اٹریکٹ ہو.
فرینڈلی مطلب پیپل فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ ریلیجس پابندیاں بھی ہوتی ہیں. اب اگر باہر سے کوئی آئے اور اس کو پینے پلانے والی چیزوں پر وہ پابندی ہوتی ہے تو اس کو کیوں آئیں گے پھر لوگ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تائی لینڈ کیوں نہ چلے اگر کوئی یورپ سے آتا ہے یا امریکہ سے آتا ہے. تو ادھر آپ کی اخلاقی پابندی, آپ کی مذہبی پابندیاں اور آپ کی, تو یہ چیزیں اگر آپ تھوڑا سا ان کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹوٹلی آپ معاشرے کو بالکل ہی ویسٹرنائز کر دیں, لیکن کم از کم جن کے عقائد ہیں ان کو اپنے عقیدے کے مطابق ان کو آپ سیکیورٹی فراہم کر دیں. بہت پوٹینشیل ہے اور کچھ نہیں چاہیے میرے خیال میں آپ کو ٹیمپر بھی نہ کرے ان کے قدرتی حسن کو, صرف اور صرف آپ کو مواصلات, صرف رسائی, ایگزیکٹلی صرف آپ سڑک بنائیں. باقی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنی کنسٹرکشن نہ کریں ادھر, صرف آپ سڑک بنائیں اور امن, فیسلٹیز آغاز میں فیسلٹیز بھی نہ دیں. بالکل ہی نہیں چاہیے مجھے آپ کی فیسلٹی, مجھے آپ کو صرف سڑک بنا کر دے دیں اور ان کو سیکیورٹی دے دیں. جی کر لیں پلیز. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل آل ٹریڈ فیڈریشن ہری پور جواد طارق جنجوعہ صاحب نے. جنجوعہ صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی وقت کی قلت ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑی آپ گفتگو کر لیں, کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ کو اور بالخصوص ہری پور کے حوالے سے اور ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے, کیا کچھ اس مرتبہ آپ کو دیا گیا ہے؟ سر ایز یوزل جس طرح چل رہی ہے اسی طرح ہی ہمارے ساتھ کو تیلی ماہ والا سلوک کیا گیا ہے. چونکہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہری پور میں انڈسٹریز موجود ہیں جو کہ اس دفعہ سالانہ ریونیو جس سے 400 سے 450 ارب روپیہ سالانہ ریونیو اس بار جنریٹ ہوا ہے ہماری تار انڈسٹری سے. ہمارے پاس تربیلا ڈیم موجود ہے جس سے اس دفعہ 6 سے 7 ارب روپیہ ریونیو جنریٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سیاحت ہے, وہاں سے ریونیو جنریٹ کیا گیا ہے. معدنیات ہیں, وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں. ہمارا صرف ہزارے میں ہونا, ہم نے صرف ریونیو دینے ہیں اور ٹیکسز دینے ہیں, اور دن بدن ٹیکسز کا بڑھانا ہی ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے اور اسی بوجھ کے نیچے ہی ہم نے دبنا ہے. اور باقی ہمارے ہزارہ ڈویژن کو ایز یوزل اسی طرح ہی رکھا گیا ہے. کچھ اچھا جواد طارق صاحب, تاجر برادری کے لیے کیا کچھ ریلیف دیا گیا, کیا سمجھ رہے ہیں اس بجٹ کے؟ بالکل سر, تاجر برادری کے لیے اس دفعہ ایک بڑا اچھا ریلیف آیا ہوا ہے, سلاٹر ہاؤس ہمیں دے دیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, ہمارے پاس ایک سلاٹر ہاؤس آ گیا ہے. اچھا جواد صاحب, آپ نے اتنی سنجیدگی سے بات کی, میں نے کہا واقعی میں ہمیں نہیں پتا, جواد صاحب کو پتا ہے کون سا ریلیف ہے؟ دیکھیے یہ ایک ریلیف ہے سلاٹر ہاؤس کا آنا, یہ بھی چلیں ایک ضرورت ہے جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی تھی, آ گیا ہمارے پاس ایک سلاٹر ہاؤس ہمیں دے دیا گیا. لیکن اس کے بعد باقی جو تاجر کمیونٹی کے لیے ہیں جو ہم بوجھ تلے دب رہے ہیں, ٹیکسز کے بوجھ تلے دب رہے ہیں, ہمیں کوئی بھی ریلیف نہیں دی گئی. ہمیں بڑی امید تھی اس دفعہ کے بجٹ کے اوپر کہ ہمیں کوئی ریلیف ایسی ملے گی جو ہمارے لیے کچھ پلس پوائنٹ کریٹ کرے, لیکن نہیں. اور ابھی تو مشکل ہوتا جا رہا ہے کاروبار کرتے ہیں. بالکل جی, کاروبار کرنا مشکل ہو گیا اور تاجر برادری کو بھی اس مرتبہ کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. جواد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آل ٹریڈ فیڈریشن ہری پور جنرل سیکرٹری کا, آپ کا بہت شکریہ جی. مزید جی چترال کے اوپر خصوصی بات کریں گے, اور میں پروڈیوسر صاحب کوشش کیجیے اشتیاق چترالی صاحب سے ہماری ذرا بات ہو جائے. تو بریک سے پہلے مبارک صاحب آپ سے بات کر رہے تھے, رضا خان چترال کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات کر لیں. آپ کو پتہ ہے ڈپٹی اسپیکر سوریا بی بی صاحبہ وہاں سے ان کا تعلق ہے, خاتون بھی ہیں, تو پرائیورٹیز ان کی اپنا علاقہ تو ہونا چاہیے تھا, تو اس مرتبہ صرف ایک نرسنگ کالج دیا تو بہت ہے میرے خیال سے. وہ بس انہوں نے کہا کہ چلے میں بھی خاتون ہوں تو نرسنگ کالج لے جاتی ہوں تو ہماری کچھ بچیاں مزید وہاں سے پڑھ لیں گی, تو انہوں نے یہ تو چلے ایک احسان ہوا نا کہ وہاں پہ یہ ہوا. دیکھیں چترال بہت خوبصورت جگہ ہے, چترال کے لوگ بہت خوبصورت ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے. آپ جب بھی نا خنزا چترال یا اس طرف آپ کا اگر جانا ہوا تو میں جو فیسٹیولز ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں فیسٹیولز کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جتنا امپریسڈ ان لوگوں سے ہوئی ہوں, آپ کسی بھی ٹاپک پہ ان کے ساتھ بات کریں, ان کو پوری گرفت ہے اس کے اوپر, نالج ہے ان لوگوں کے پاس, لٹریسی ریس 100 ہے وہاں کا, آپ دیکھیں. اور پھر بھی ان لوگوں کو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ یہ تو میں آج دیکھ رہی ہوں کہ پہلی دفعہ کسی پروگرام میں چترال کی بات ہو رہی ہے, حنزہ کی, ان لوگوں کی, یہ تو کسی طرح ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. یہ رضا خان آپ نے کیسی بات کی, کیٹو پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ میں پہلی دفعہ شوق کہ آپ نے چترال پر ڈسکس کیا. کیٹو ٹیلی ویژن تو انہی علاقوں کے اوپر بات کرتا ہے نا. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا سیریسلی کہ ہم بڑے بڑے پلیٹ فارم دیکھیں نا, بیٹھ کہیں پہ سوشل میڈیا پہ ہم نہیں دیکھتے, کسی چینل پہ ہم نہیں دیکھتے کہ ان علاقوں کو ڈسکس کیا جائے. دیکھیں آپ لوگوں نے یہ بات کی, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ وہاں کے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ فیمیل ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک فیمیل ہے, فیمیل کے لیے تو ویسے بھی بہت کم اسپیس ہوتی ہے, پھر وہ آ کے بیٹھ گئی ہے, بڑے عہدے پر براجمان ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑے عہدے پہ بیٹھی کیسی ہوگی نا, یہ چیزیں بھی تو دیکھیں نا سر ذرا. اگر وہ بیٹھی تو وہ کیا لے کے جائے گی اپنے پاس, وہ
جو لوگ لے کے آ سکتے ہیں وہ کچھ نہیں لے کے آئے، تو آپ اس سے کیا امید رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے چترال کے لیے کچھ لے کے جائیں گے؟ اشتیاق چترالی صاحب، ناظرین اس وقت بیورو چیف ہمارے موجود ہیں ہمارے ساتھ چترال سے، اشتیاق چترالی صاحب. چترالی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، خیریت ہے سر؟ اللہ کا شکر. اشتیاق چترالی صاحب، آپ کو پتہ ہے جی آج بجٹ پیش کیا گیا، تو چترال کے حوالے سے کیا کچھ چترال کو دیا گیا سر جی؟ اور چترال کے حوالے سے سر اگر ہم بات کریں تو جو وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے اس میں بھی آٹے میں سر نمک کے برابر انہوں نے وہ کیا ہوا ہے چترال کے لیے. تو یہ جو صوبائی بجٹ پیش ہوا ہے اس میں بھی جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے سر اس میں بھی شامل نہیں کیا. اچھا. لیکن یہ جو وفاقی بجٹ ہے سر اس کے حوالے سے پچھلے دنوں میں جو وزیر اعظم کے معائنہ کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی وقت کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وفاقی بجٹ میں بھی سر وہ جو دانش سکول ہے اور بڑا ہاسپٹل ہے اس کے لیے بھی جو رقم وفاقی بجٹ میں مختص نہیں کیا گیا تھا. ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے کچھ نہیں کیا چترال کے لیے ایک نرسنگ کالج کے علاوہ؟ بس یہ ایک نرسنگ جو کالج ہے سر اپر چترال میں، اس طرح کے جو باقی جو طور کو بزند روڈ ہے اس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم اس میں شامل کریں گے، لیکن اب دیکھیں آگے جو اس کی حد تک رہتا ہے اس پہ عملی کام بھی سر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی چترالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مبارک صاحب، سر جی یہ امید ہی تھی یار، کہہ رہے ہیں کہ لگتا تو نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا امید ہی ہے. بس یہ ایک ہم بھی بڑے یاسیت کا شکار ہو گئے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وعدے وعید ہو جاتے ہیں، کام ہوتا نہیں ہے. ہمارا ایک یہ چترال کے لیے جو ٹنل تھا دیر اور چترال کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اس کا وہ کب شروع ہوا تھا اور کب بن گیا آپ دیکھنا، صدیاں مطلب دہائیوں میں تو نہیں بنتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹ، صرف 10 کلومیٹر کا ٹنل تھا. جی جی. تو اس طرح کی چیزیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اسی طرح اسی وجہ سے پھر وہ پیسمسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو نہیں ہوتا، پھر وہ تسلی نہیں ہوتی ان کو، آپ کچھ بھی کریں. آخری 2 منٹ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا آخر میں اپنا ذرا اختتامی ذرا کوئی پیغام دے دینا اس بجٹ کے حوالے سے، بالخصوص ہزارہ اور چترال کو اگر ہم لے کے چلیں تو. میرے خیال میں نے جس طرح میں نے کہا کہ بجٹ کو نہ دے کے وہاں کے جو اپنے جو عوام ہیں وہ اپنے وسائل جتنے ان کے ہیں ارد گرد ان کی جو سرزمین ہے وہ بہت بڑا وسیلہ ہے ان کے لیے. بالکل ایسے ان کو خود ہی آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ اپنے حکمرانوں کی طرف آپ دیکھیں اور ان سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے. تو میرے خیال میں اگر لوگ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے حکمران پھر بدل جائیں گے، اگر ہم بدل جائیں تو اس کو بدلنے میں پھر دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نے ان کے نظریے کے پیروکار ہے، بلکہ نظریہ بھی نہیں، اب تو بیانیوں کا چکر ہے، کوئی مطلب اب تو آئیڈیالوجیز بھی نہیں ہیں، تو بیانیوں کے شکار ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے نکل آئیں اور خود ہی، وہ تو شعر بھی ہے علامہ اقبال کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. وہ جس کو خیال اپنے آپ خود بدلنے کا، اگر آپ خود کو بدلنے کے لیے ایک سٹیپ آگے بڑھے، جتنے بھی آپ کے ٹریڈ یونینز ہیں جتنے آپ نے ملائے ہیں وہ سارے ہو گئے، سول سوسائٹی ہو گئی، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہزارہ کے چترال کی، جس طرح رضا نے کہا بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بہت اپنے حقوق اور فرائض سے بالکل غافل نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. تو میرے خیال میں ایک سٹیپ فارورڈ لوگوں کو ہونا پڑے گا خود ہی. رضا خان آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ پلیز یہ شخصیت کی سیاست سے نکلیں، نظریاتی چیزوں پہ آئیں، چیزوں کو دیکھیں. یہ جو بجٹ آیا ہے یہ ہے کہ ہم غریب لوگ کمائیں گے اور امیروں کی جیب بھرے گی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے نکلیں. یہ بجٹ کا مقصد یہ تھا، یہ جو ٹیکسز لگے ہیں یہ صرف یہ ہے کہ غریب لوگ بیچارے کماتے جائیں گے اور امیر لوگ بیٹھ کے عیاشیاں کریں گے. تو خدا را ذرا ان ساری چیزوں سے اپنے جھنجھٹوں سے نکل کے عوام کا سوچیں. یہ عوام اگر آپ کو چنتی ہے تو اس لیے چنتی ہے کہ آپ جا کے اسمبلی میں ان کی بات کریں، آپ ان کی نمائندگی کریں. تو اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اخلاقی جرات کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں. بالکل میں ہزارہ کی بات کروں گا، چترال کی تو مختصری بات کروں گا. مانسیرا، ہری پور، ایبٹ آباد، بٹا گرام، کوہستان منتظر تھے سب. ہم جو عوام میں دیکھ رہا تھا جیسے بجٹ آئے گا، سب بڑے آس تھی کہ سیاحت، تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو ہے بڑی شعبوں میں ترقی آئے گی، بڑا پیسہ آئے گا، لیکن سلاٹر ہاؤس آ گیا. ٹھیک ہے جی، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہزارہ کی عوام اور چترال کی عوام کو اس طرح کی لمبی سانس لیں اور اپنے جو نمائندگان ہیں ان کا جینا حرام کر دیں. اسی کے ساتھ مجھے صدیق اورنگزیب اور میرے ساتھ مہمانان جو موجود ہیں ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.